الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بزرگان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارکبادی تقبل اللہ منا ومنکم کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ دن دکھایا جس میں انتہائی مسرت اور انتہائی خوشی اور انتہائی سرور ہر ایک کے قلب میں، ہر ایک کے چہرے پر نمایاں اور ظاہر ہے. اور آداب میں سے ذکر کیا گیا ہے کہ عید کے دن مسرت کا اور خوشی کا اظہار چہروں سے ہونا بھی چاہیے. طبیعت بجھی بجھی ہو اور طبیعت میں انفعال ایسا ہو جس سے مترشح ہوتا ہو کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. لہذا اس پر مسرت موقع پر مسرت کا اظہار یہ گویا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن دکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کے طور پر. اور ویسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ اسلامی کا ایک روشن باب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جہاں یہ بات مترشح ہوتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ حق تبارک و تعالی فعال لما یرید ہے، رب تبارک و تعالی کی حاکمیت اعلیٰ، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نارے نمرود میں ڈالے جانے کا قصہ ہو، جس کے باب میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا آگ فوراً اس حکم کو بجا لائی. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قدرت ہی نہ ہو آگ میں ڈالنے کی، لیکن اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا. اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ بارش آتی موسلا دھار اور وہ آگ کو بجھا دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آگ میں جلانے کی اور احراق کی صلاحیت ہے تو میرے پیدا کرنے سے ہے، اور اگر میں چاہوں تو اس جلانے کی صفت کو سلب کر لوں، لے لوں، اس کے بعد وہی آگ نظر آئے گی لیکن وہ آگ اثر نہیں کرے گی. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت. یہاں چھری کام کر رہی ہے لیکن میرا حکم ہوا کہ چھری کو چلنا نہیں ہے، لہذا چھری نہیں چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر. ویسے علماء نے کچھ اقوال اس سلسلے میں لکھے ہوں گے کہ گردن پر چھری نہ چلنے کے اسباب کیا ہے، وجوہ کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی گلا اور گردن آپ کی یعنی حضرت اسماعیل کی تانبے یا پیتل کی نہیں ہو گئی تھی، یا ہے کہ ذبح کر رہے تھے اور فوراً درست ہو رہا تھا، ایسا بھی نہیں ہے جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقاویل کو ذکر کیا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سکین کو اور چھری کو، اور اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ عز و جل کسی چیز میں تاثیر پیدا کرے تو وہ چیز اپنا اثر دکھائے گی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر چھین لیں گے تو پھر اس کے بعد لاکھ انسان کوشش کرے لیکن وہ کارگر اور مفید ثابت نہیں ہوگی. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے 750 سے کم آیات نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کے لیے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعہ خود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے جو چیزیں انسان کے سامنے ہیں، جو برتنے کی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو جتاتے ہیں اور اپنی معرفت کا لوگوں کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں.
انسان اگر غور کرے تو انسان کی بہترین زندگی کیا ہے؟ کہ انسان کی بہترین زندگی یہ ہے کہ کھانا بڑھیا قسم کا مل جائے اور کپڑا جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا ہو اور مال و دولت ہو. بس یہ 3 چیزیں وہ ہے انسان کا حاصل زندگی. اب اس میں غور کریں کہ رب تبارک و تعالی نے شہد مکھی کو حکم دیا اور شہد مکھی نے رسوں کو چوسا اور پھر اس کے بعد شہد کو تیار کیا اور سب سے زیادہ لذیذ ترین اگر کوئی غذا ہے تو یہ شہد ہے، جو ایک طرف غذا کا کام بھی دے رہی ہے اور دوسری طرف شفا کا کام بھی دے رہی ہے بیماریوں کے علاج کے لیے. اور دوسری طرف ریشم کے کیڑے کو حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس سے بڑھیا قسم کا نفیس قسم کا خوبصورت قسم کا لباس تیار ہوتا ہے. اور تیسرا سیپی، کہ وہ سیپی جو ہے اپنے اندر لے لیتی ہے پہلی مرتبہ کی بارش کو، قطرے کو، اور پھر سمندر کے نیچے چلی جاتی ہے اور موتی کو تیار کرتی ہے جو انتہائی گراں قدر مال ہوتا ہے. تو 3 کیڑوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہے جس پر انسان فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے خود تک پہنچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہو ان چیزوں میں غور کرو، انہی چیزوں کے ذریعہ تم پہنچ جاؤ گے. رب تبارک و تعالیٰ نے جو چیز جس ٹائم کے لیے مقدر کر رکھی ہے اس سے ذرہ برابر پسو پیش نہیں، آگے پیچھے نہیں. محمد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ انصار سے ان کا تعلق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب متولی ہوئے، جب ذمہ دار بنے، جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سلیمان کی جیل میں پیشرو جو حاکم ہے اس کی جیل میں جتنے آدمی ہیں ان سب کو رہا کر دو، ان سب کو چھوڑ دو، کہ بلا وجہ جو ہے جیل میں بند کر رکھا تھا. کہ میں نے سب کو چھوڑا سوائے یزید ابن مسلم کے. ہو سکتا ہے اس کی سرکشیاں زیادہ ہو، فساد فی الارض اس کا زیادہ ہو، اس وجہ سے اس کو میں نے نہیں چھوڑا. اب اللہ کا کرنا ایسا کہ بعد میں چلا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مختصر ٹائم ملا تھا اور بہت مختصر وقت ملا تھا عمارت کے لیے اور خلافت کے لیے، لیکن جو ٹائم ملا ایسا استعمال کیا کہ خلیفہ راشد، خلیفہ خامس بنے ہیں. یہ افریقہ میں پہنچے، وہی افریقہ، تو یہ افریقیہ کے اندر میں پہنچے ہیں محمد بن یزید انصاری. اب بعد میں جو متولی اور بعد میں جو حاکم اور ذمہ دار بنا، تو ذمہ دار بننے والوں میں سے اور خلیفہ بننے والوں میں سے یزید ابن عبد الملک بھی ہے. یزید ابن عبد الملک نے اس یزید ابن مسلم کو جو جیل خانے کے اندر میں تھا اور جس کو چھوڑا نہیں تھا، اس کو افریقہ کا عامل اور گورنر بنایا. اور اس کو پتا چل گیا کہ میں یہاں افریقہ میں ہوں اور اس کو پتا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا تھا ثوابدید کے مطابق وہ چھوڑ دینے کے لیے، لیکن میں نے یہ خیال کیا تھا کہ بڑا فسادی آدمی ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں چھوڑا تھا. جب اس کو پتا چلا تو اپنے کارندوں کو لگایا اور کہا کہ اس آدمی کو کسی نہ کسی طریقے پر میرے سامنے حاضر کیا جائے. رمضان مبارک کا مہینہ، اور گرفتار کیا گیا مجھے اور اس کے دربار میں پہنچایا گیا. اب ادھر دربار میں پہنچا، اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے اور وہ انگور اس میں سے ایک انگور کو توڑا کھانے کے لیے اور یہ کہنے لگا کہ بلا کسی عہد کے میں نے تو اس کو پا لیا ہے. میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ کب میں اس کو پاؤں. سامنے والا وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، محمد بن یزید الانصاری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یہ اللہ اس کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھنا. اب وہ کہنے لگا چونکہ حکومت مل گئی ہے، گورنر بنا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ملک الموت بھی آ گئے اس موقع پر اور وہ تیری روح قبض کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے میں تیری گردن اڑاؤں گا. ادھر یہ کہہ رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ جماعت شروع ہوئی، نماز کی جماعت شروع ہوئی. اور بعض چیزیں عربوں میں بہت ہی بڑھیا قسم کی اور فضائل کے قبیل کی چیزیں ہیں، کئی خصوصیتیں، کئی اوصاف اور خوبیاں ان میں موجود ہیں عربوں میں.
ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی ادھر تکبیر شروع ہوئی اس نے وہ انگور کا دانہ رکھا اور اس کے بعد نماز میں کہ نماز کے بعد جو ہے میں تیرا سر قلم کرتا ہوں. نماز میں مشغول ہے یہ عامر اور گورنر، اور وہاں جو لشکر تھا اس لشکر نے اس کی اطاعت کو تسلیم نہیں کیا اور قیا پلٹ ہو گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سویا تو کسی اور کی حکومت میں، جاگا تو کسی اور کی حکومت میں، تو انقلاب آ گیا اور نماز ہی میں اس آدمی کو قتل کر دیا. اب دیکھیے یہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ملک الموت اگر تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس سے پہلے، اب اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہی رب تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہوگا اور ملک الموت تو وہی روح قبض کرنے والے ہیں. یہ آدمی کیا روح قبض کرتا؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا تو کس طریقے پر بچایا ان کو. اور فوج نے مجھے پہچان لیا، فوج نے مجھے کہا کہ جہاں تمہیں جانا ہو آرام سے تم چلے جاؤ. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل کے اصل، اور اس کے بعد وہ ہند میں انہوں نے سکونت اختیار کی. خواجہ باقی باللہ ان کا انتقال ہوا، انتقال سے قبل لوگوں نے انتظام شروع کر دیا. جب پتہ چلا کہ بھائی ان کا انتقال ہونے والا ہے تو صاف ستھری جگہ کا انتخاب کیا، وہاں قبر تیار کی، اور جس وقت جنازہ لے کر چلے اس موقع پر لوگوں پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ ان کو شعور رہا ہی نہیں اور کسی اور جگہ چلے گئے. اب دیکھیے جتنے جنازے میں شامل ہیں ان میں سے کوئی ایک تو یہ تنبیہ کرتا اور یہ کہتا ادھر کہاں جا رہے ہو، قبر تو ادھر کھودی گئی ہے، لیکن نہیں، چلا ہر ایک ہی سمت میں اور پہنچے وہاں. اب اس کے بعد مریدین میں سے ایک کو یاد آیا، یہ دہلی میں ان کی قبر ہے، دہلی میں، اور جو صدر کا علاقہ اس صدر کے علاقے میں. وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جو یہاں تشریف لائے تھے، وضو کر رہے تھے، اور اس موقع پر ان کے دامن کو یہاں کی مٹی لگ گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری آرام گاہ بننے والی ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، یہاں جو باقاعدہ قبر تیار کر رکھی ہے اور ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں کا انتظام کر رکھا ہے پہلے سے ازلی اعتبار سے، اس ازلی اعتبار سے جو قبر کی جگہ ہونی تھی وہ جگہ اب ہو رہی ہے. بدحواسی کے عالم میں لوگ وہاں پہنچا رہے ہیں ان کے جنازے کو. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے اسباق رکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں اور اس واقعے ذبح میں اور قربانی کے واقعے میں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ ہم نے تجویز کیا ہے، یا ہر امت کے لیے حج کا ایک طریقہ ہم نے مقرر کیا ہے، یا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. عجیب و غریب سبق دیا ہے قرآن مجید نے. قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوا. اب انسان یہ غور کرتا ہے کہ آدمی عبادت پہلے کرے گا یا عبادت کے لیے مدد پہلے چاہے گا؟ پہلے مدد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تب جا کر عبادت ہوگی. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ویسے کئی اقوال ہوں گے، مجھے اپنے کام کا ایک مطلب بیان کر کے آگے چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے اس میں الحمدللہ اور رب العالمین، ایک ہے اللہ عبادت کے لائق، اور دوسرا ہے رب مربی، عالمین کا مربی. رب تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر پہلے کیا اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ پہلے آیا ہے، اس لیے ایاک نعبد عبادت پہلے آئی. اور پھر اس کے بعد رب کے ساتھ تعلق ہے ہدایت کا، رب کے ساتھ تعلق ہے خالقیت کا، رازقیت کا، سب کا. اس اعتبار سے ایاک نستعین یہ بعد میں آ رہا ہے. لہذا
ہماری عقل کچھ اور چاہ رہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز میں ظاہر کیا ہے کہ جس مقام پر میں نے جو لفظ ذکر کیا ہے بالکل برمحل ہے، اور پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں چل رہی ہے. آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، آدھا بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. تو بندے کا یہاں سے شروع ہوگا، ایاک نستعین سے شروع ہوگا آخر تک. لیکن شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس اعتبار سے ایاک نعبد کو پہلے لائے ہیں، ایاک نستعین کو بعد میں لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ ہم نے مقرر کیا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو جانور ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے. تو سب سے بڑا مقصد یہی ہے. ویسا آدمی کو کہا جائے ذکر کرو، ذکر کرنے والے کرتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، غفلت طاری نہیں ہوتی. کئی ایک اللہ کے بندے ایسے ہیں، لیکن پھر بھی کئی ایک بندے وہ غفلت کا شکار ہے. تو اس بہانے سے اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ اللہ اکبر جو کہے گا، اس بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لے گا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ جانور اس نے تو حکم مان لیا، اس کو اللہ کے نام پر ذبح ہونا تھا، وہ ذبح ہو گیا. لیکن اب تم ذبح ہوئے کہ نہیں؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس نے اپنا سر جھکا دیا. تم نے اپنا سر جھکایا یا نہیں جھکایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، سرنڈر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو تم بجا لاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں ضروری نہیں ہے کہ عربوں ہی کا اختصاص ہو، بلکہ عجمیوں کو بھی کہا گیا ہے. اور عجمیوں کے باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب بات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَئِن جَاءَتِ الْأَعَاجِمُ بِالْأَعْمَالِ، اللہ کی قسم یہ عجمی لوگ اگر اعمال کو لے کر آئے، وَنَحْنُ جِئْنَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، اور ہم بغیر عمل کے آئے رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، فَهُمْ أَوْلَىٰ بِمُحَمَّدٍ مِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ہمارے مقابلے میں یہ عجمی لوگ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ببانگ دہل یہ بات فرما دی تھی اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی کے اوپر، کسی اسود کو احمر پر، کسی احمر کو اور کسی سرخ کلر کے آدمی کو اسود اور سیاہ آدمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے. تو تقوی جس میں ہوگا رب تبارک و تعالیٰ نوازیں گے. شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں شیخ حسن افغان رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے ہیں. یہاں تک کہ شیخ بہاؤالدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم کیا لائے، تو میں کہوں گا کہ شیخ محمد حسن افغان کو لایا. شیخ محمد حسن افغان رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ امی ہے، سورتیں وغیرہ یاد ہیں ان کو، جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے اس کے بقدر ان کو یاد ہے، لیکن امی ہے، وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے قرآن مجید کو. لیکن حال یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ کاغذ لایا گیا جس میں ایک سطر کے اندر میں آیت قرآن اور ایک سطر میں حدیث پاک اور ایک سطر میں کسی شیخ کا قول. اب اس کے بعد وہ انگلی رکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آیت قرآنی ہے اور یہ حدیث پاک ہے اور یہ کسی اللہ والے کا کلام ہے. کیسے پتا چلا؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نور دیکھ رہا ہوں، یہ پہلی جو سطر ہے اس پہلی سطر کا نور دیکھ رہا ہوں عرش الہی تک، اور دوسری جو سطر ہے اس کا میں نور دیکھ رہا ہوں ساتوں آسمان تک، اور تیسری جو سطر ہے اس کا آسمان تک میں نور دیکھ رہا ہوں. اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ آیت قرآنی ہے اور یہ حدیث پاک ہے اور یہ کسی نیک آدمی کا کلام ہے. اب دیکھو رب تبارک و تعالیٰ جو نوازتے ہیں وہ کس طرح نوازتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کے انداز بھی الگ الگ ہے. وہی سرنڈر ہو کے تو دیکھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا حال ایسا ہے کہ انسان تصور تک نہیں کر سکتا ہے. اگر انسان کسی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے یہ سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے بڑا سخی ہے. حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے زمانے میں سب سے زیادہ سخی. تو ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ سخی آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے میں نے، مجھ سے زیادہ سخاوت والا. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سفر میں تھے اور ایک جگہ ہم نے بادیہ میں اور جنگل میں قیام کیا، خیمہ ہے خاتون کا، وہاں ہم گئے. انہوں نے جب شوہر صاحب آئے تو شوہر صاحب کو کہا کہ مہمان آئے ہیں، ان کو دوسری جگہ ہم نے ٹھہرایا ہے، کچھ انتظام کیجئے مہمانی کا. تو اونٹنی پکڑ کے لائے اور اونٹنی کو ذبح کیا اور کہا کھاؤ. دوسرا دن ہوا، یہ دوسری اونٹنی. تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ جو اونٹنی کاٹی تھی، ہم اتنے زیادہ آدمی تو ہے نہیں، وہ گوشت تو ہوگا، اسی گوشت کو ہم استعمال کر لیتے اور کھا لیتے تھے کہ نہیں، یہ مہمانوں کے لائق اور مناسب نہیں ہے. وہ گزشتہ یہ مانا نہیں، یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوں کہا کہ وہ کل والا کافی، تو کہا نہیں، یہ مہمان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی میزبان کے لیے مناسب نہیں کہ مہمان کو یہ کھانا ہم پیش کریں. کہ ہر دن وہ اس طرح اونٹنی کو اونٹ کو ذبح کرتا رہا، اور چونکہ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے ہم نکل بھی نہیں سکتے تھے. جب ذرا کچھ موسم میں تبدیلی آئی تو وہ تو گئے ہوئے تھے وہ شاید جانور کو چرانے کے لیے. ہم نے 100 دینار جو وہ رکھے اس کے گھر میں، اور بیوی کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ذرا معذرت کر دینا کہ ہم نے تکلیف پہنچائی. شوہر صاحب بعد میں آئے کہ زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا تھا ہماری روانگی کو کہ پیچھے سے ہم نے ایک آواز سنی، قفوا ایھا الرکب اللئام، کہ کمینے مسافروں ٹھہرو. اور پھر اس کے بعد قریب آیا، ہم ٹھہرے، قریب آیا تو کہا کہ کیا تم لوگ مجھے ثمن القراء، مہمانی کا پیسہ تم دے رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد کا لتاخذونھا، یا تو تم اس کو لو، یعنی تمہیں اس کو لینا پڑے گا، اور یا تو میں کیا کروں گا، یہ میرا جو نیزہ، اس نیزے سے تمہارا کام تمام کر دوں گا. ایک طرف مہمان کا اکرام بھی ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہہ رہے اس سے زیادہ فیاضی میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی. یہ قیس ابن سعد ابن عبادہ فرما رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی فیاضی کا تو کیا کہنا. رب تبارک و تعالیٰ کی فیاضی، انسان پوری زندگی گناہوں کو لے کر گیا ہے، لیکن یہ ہر زید عمر بکر کی بات نہیں ہے. اب یہ کن کا معاملہ ہے وہ اللہ جانے. لہذا اس غرے پر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا. رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب وہ پہنچا، یعنی پہنچے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچا اور وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا شروع کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا، اب میری خلاصی کی کوئی سبیل اور کوئی صورت نہیں، جہنم ہی کا فیصلہ ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کے بدلے میں ہم نے نیکیاں لکھ دی ہے. اور بندہ یہ چاہے گا اور یہ کہے گا اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ادھر بھی چھوٹے چھوٹے گناہ تھے. اب رب تبارک و تعالیٰ کی فیاضی کو اسی سے انسان سمجھ جائے. پوری زندگی پورا دفتر اس نے گناہوں کا پیش کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش یہ ہے کہ تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قانون اور رب تبارک و تعالیٰ کی سنت، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ذکر کر دی ہے. قرآن میں براہ راست اور احادیث میں بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. لہذا ہمیں تو اسی سنت کا فالو کرنا ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. حال یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم پر حالات آتے ہیں، ان حالات کے پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف ہمارے معاصی ہے، ہمارے گناہ ہیں، شامت اعمال ہے. یہ شامت اعمال ہی کے نتیجے میں جگہ جگہ ہم پر یہ حالت، ہم پر وہ حالت، ہم پر یہ آفت، یہ مصیبت. یہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، یہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھو گیا ہے تیرا
وہ جذبہ قلندرانہ. اور ہم مادیات کے پیچھے اس طرح چل پڑے ہیں کہ روحانیت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اس شہر میں رہنے کا عادی ہو گیا، مادی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا. اب اس کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے کھانے پینے وغیرہ کو مل رہا ہے، اللہ کو یاد کروں تو کیوں کروں، حالانکہ دینے والا وہ اللہ ہی ہے. اور پھر خصوصاً برطانیہ میں رہنے والے وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 3W کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات ملازمت نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات یہ خواتین وغیرہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ انڈیا والوں کو سمجھنا مشکل ہوگا، پاکستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہمارے پاس جاب ہو اور کب جو ہے ہم جاب لیس ہو جائیں اور جاب ہمارا چلا جائے. لہذا دیکھنا یہی ہے کہ جس پوزیشن پر ہم ہیں وہ پوزیشن رب تبارک و تعالیٰ ہی نے ہم کو دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی نے ہم کو نوازا ہے. اس کا تصور، اس کا خیال اور رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جس قدر غور و فکر کیا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کھولتے ہوئے چلے جائیں گے راستے، اور رب تبارک و تعالیٰ خود جذب کر لیں گے اور اٹھا لیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا. بنگلہ دیش کے ایک عالم حضرت مولانا ضمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل ہے. اور اس سے اندازہ ہوگا کہ جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ ہاٹ ہزاری کا سرپرست بنانا تجویز کیا تھا، اس موقع پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ میرے بجائے ان کو سرپرست بناؤ. ان کو سرپرست بنایا گیا مولانا ضمیر الدین کو. ہم لوگوں کا حال ایسا ہے بر صغیر والوں کا کہ وہی جب مر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں. جب زندہ ہو تو پوچھتے نہیں، اور مر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں. اللہ جانے سمجھے یا نہیں. بنگلہ دیش میں بھی اتنے بڑے بڑے درجے کے علماء ہوئے ہیں کہ میں جب پڑھنے لگا ضوء اللامع کو، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ضوء اللامع، تو اس میں بنگلہ دیش کے وہ علماء جو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں گئے ہیں اور وہ مرجع عام اور خاص بنے ہوئے ہیں، مرجع عام و خواص، ان علماء کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح لوہا منوایا ہے عربوں میں اپنے علم کا، اپنے تقوی کا اور اپنے پرہیزگاری کا. بہرحال مولانا ضمیر الدین یہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، کہ فینا کا مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں فی سبیلنا، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو مقدر ماننے کی کیا ضرورت ہے. والذین جاہدوا فی نہیں کہا جنہوں نے میری ذات میں، کہ اللہ کی ذات میں کوئی قد و کاوش نہیں کر سکتا ہے. والذین جاہدوا فینا فی صفاتنا، ہم میں کا مطلب ہماری صفات میں جو غور و فکر کرے گا اور جد و جہد کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستے اس کے لیے واہ کر دیں گے اور کھول دیں گے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.